اس سے بڑا ظلم پاکستان میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو 6 7 8 سالوں تک بازیاب نہ ہو ایم کے کارکنان، اور اس کے بعد ان کی لاشیں ملنا شروع ہو جائیں، اور ان لاشوں پر بھی تشدد شدہ لاش۔ جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ وڈیروں اور جاگیرداروں کی یہ کالونی ہے کراچی۔ متحدہ کو توڑنے کی دو وجوہات ہیں، ایک تو اس کے خلاف سازشیں چل ہی رہی تھیں، اور بس اس انتظار میں تھے ایم کے مخالفین کہ کہیں اس کا کوئی کمزور پوائنٹ ملے کوئی۔ آج یہ ٹائٹینک پانی کے اندر تقریباً ڈوب چکا ہے۔ خالد مقبول سمجھتے اپنے فیصلے خود کر کے ہمارے ساتھ اور پارٹی کو مضبوط کریں، میں اور وہ ساتھ مل کے کام کریں، پھر ہم مصطفیٰ سے بات کریں، افاق سے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، بھلے ایک دوسرے کی پارٹیوں میں بھی نہ ہے، ایک شہری سندھ کا اتحاد بنا لیں۔ ہم میرے کیمپ پر آ کے لوگوں نے کہا اگر فاروق بھائی آپ کا ساتھ دیتے نا یہ ایم کے والے، تو ہم تالے کو ووٹ دے دیتے، خدا کی قسم۔ السلام علیکم، میں ہوں فاطمہ اختر۔ کراچی بھر میں جرائم کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کامران ٹیسوری اور جو دیگر رہنما تھے جو چھوڑ گئے تھے ایم کیو ایم پاکستان کو، پھر سے ان کی انٹری ہوئی ہے۔ پھر 9/0 کا واقعہ ہوا، اور اب گزشتہ دنوں سے ایم کیو ایم پاکستان کے جو پرانے کارکنان لاپتہ تھے ان کی لاشیں مل رہی ہیں۔ کراچی آلریڈی لاوارث ہو چکا ہے۔ کون وارث ہے؟ کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے کراچی کے ساتھ؟ اس پر ہم بات کریں گے، اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق ستار، جو کہ ناراض بھی کہیں، اپنی ایک تحریک بھی چلا رہے ہیں اور کراچی کی سیاست کو خوب جانتے ہیں۔ کامران ٹیسوری پر نہیں بات کریں گے، مگر ہاں اس ٹاپک کو چھیڑیں گے ہم ضرور، کیونکہ ان کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ اس ٹاپک پر میں بات نہیں کر رہا، ہاں دیگر ٹاپک پہ بات کریں گے۔ تو میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ نے اس وقت میں آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے ہم ظاہر سی بات ہے کراچی میں جس طرح سے ہم سچویشنز دیکھ رہے ہیں، ایک طرف مردم شماری نہیں ہے تو دوسری طرف افغانیوں کا مسئلہ اٹھ گیا ہے، جرائم اس طرح ہو رہی ہیں کہ شاید کوئی ڈیلی روٹین ہو، جیسے سانس لے رہا ہو انسان، اور سیاست میں بھی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ پھر ایم کیو ایم کے کارکنان کی لاشیں جو ہیں وہ تقریباً 2-3 دنوں سے مل رہی ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں کراچی والے؟ آلریڈی ہم لاوارث ہو چکے ہیں، کون وارث ہے؟ کون ٹھیک کرے گا؟ میرے خیال میں یہ اس سے بڑا ظلم پاکستان میں اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ پہلے تو کئی سالوں سے لوگوں کو لاپتہ رکھا جائے۔ اچھا، اب اگر وہ لاپتہ کسی سرکاری ادارے کے پاس نہیں ہے، فرض کر لیں، تو ان کو بازیاب کرانا، یعنی اگر وہ کسی نجی جیل میں ہے، کسی کے نجی قبضے میں ہے، تحویل میں ہے، تو بھی تو ان کی دیکھیں نا پٹیشن نے ہیبیس کارپس کی جو ہے وہ اس میں ہائی کورٹ میں تو ہے نا، اور ہائی کورٹ کے کتنے سخت احکامات ہیں کہ ان کو بازیاب کرا جائے۔ اچھا، تو کہا جاتا ہے کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، مختلف ادارے آ کے کہتے ہیں نہیں ہے، تو چلیں ان کی بات مان لی جائے، لیکن پھر بھی ان کو بازیاب کرانا تو کسی نہ کسی کی ذمہ داری۔ تو 6 7 8 سالوں تک بازیاب نہ ہو ایم کے کارکنان، اور اس کے بعد کسی دن اچانک ان کی لاشیں ملنا شروع ہو جائیں، اور ان لاشوں پر بھی تشدد شدہ لاشیں۔ ایسا نہیں کہ وہ تشدد کے نشانات نہیں ہیں، آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گے تشدد کے نشانات، اور وہ لاشیں اگر ملے تو پھر یہ معاملہ آئین اور قانون سے بجا طور پر، واضح طور پر ماورا نظر آتا ہے۔ تو اگر آئین کی اس طرح خلاف ورزی ہوئی اور ہو رہی ہے، قانون کی اس طرح دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، تو کوئی نہ کوئی تو نوٹس لے گا، سپریم کورٹ لے، چیف آف دی آرمی اسٹاف، افواج پاکستان کے سربراہ لیں، اور حکومت پاکستان کے سربراہ لیں، اور پھر اگر میری ایم کیو ایم کے بھائی اب اگر مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جو مختلف حکومتوں سے، کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ معاہدہ کیا مختلف جماعتوں سے، اور 4 سال وزارتوں کے مزے لیے، وزارتوں سے استعفے اس بات پر نہیں دے کہ ہمارے لاپتہ ساتھی بازیاب، آپ وزارتوں میں گئے کیوں؟ میرا کہنا یہی تھا کہ جب تک لاپتہ ساتھی بازیاب نہ، حکومت کو سپورٹ کریں، اسے گرنے نہ دیں، لیکن آپ اقتدار کے مزے نہ لیں، تاکہ عوام یہ کہے نہیں آپ ہمارے درد میں شریک ہیں، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ شہداء، ان کے لواحقین یہ سمجھے، کارکنان یہ سمجھے، لاپتہ ساتھیوں کے اہل خانہ یہ سمجھے۔ تو اسی لیے میں مذمت کرتا ہوں یہ جو 3 ایم کیو ایم کے کارکنان کی لاشیں ملی، اور وہ بھی اندرون سندھ کے دور دراز علاقوں سے، تو آپ سوچیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مطلب جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے، یہاں تو لگتا ہے کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ اب اگر یہ حکومت پی ٹی آئی کی تھی اور اس میں بھی یہ بازیاب نہیں ہوئے تو ان کی بھی ذمہ داری عمران خان کی، اور اگر اب شہباز شریف کی حکومت میں نہ صرف یہ کہ وہ بازیاب نہیں ہوئے بلکہ اب ان کی لاشیں مل رہی ہیں، تو شہباز شریف بحیثیت وزیر اعظم ایم کیو ایم جن کی جو ہے وہ حکومت کی حصے دار ہے، اور یہ ایم کیو ایم بھی اب اون کر رہی کہ ہاں یہ ہمارے کارکنان تھے،
تو پھر تو ان شہباز شریف کو بیان دینا چاہیے کہ بھائی ہم کسی حال میں یہ برداشت نہیں کریں گے، اس عمل کو روکا جائے گا، اور ہم دیکھیں گے یہ کہاں تھے، کس کی تحویل میں تھے، اور یہ پہلے کیوں بازیاب نہیں ہوئے، اور اب ہو رہے ہیں تو یہ ان کی لاشیں بازیاب ہو رہی ہیں، زندہ بازیاب نہیں ہو رہے. تو میں مذمت کرتا ہوں جو یہ ہوا ہے، لیکن میں کسی کو پوائنٹیشن نہیں کرا کہ کون، لیکن ذمہ داری حکومت کی اور ریاست کی ہے کہ اب جو باقی سینکڑوں اور کارکنان ہیں جو لاپتہ ہیں، ان کے والدین مطلب اپنی آنکھوں میں یہ خواب سجائے، اب وہ خواب بھی مرجھا گئے، لیکن ابھی بھی ان کو ایک آس ہے کہ یار چلے شاید وہ ہمیں مل جائیں. تو اس کا مطلب یہ اب تک زندہ تھے، اب ان کی لاشیں ملی ہیں. تو اللہ کرے میرے جو باقی ساتھی ہیں وہ بازیاب ہو جائیں. دیکھیں اگر ان کا کوئی گلٹ ہے، گناہ ہے، کرائم کیا ہے، تو جو آئین اور قانون کا راستہ ہے وہ لیا جائے، مطابق کیا جائے. بالکل، مطلب یہ نہ ہو کہ تشدد ہو اور ان کی بھی لاشیں ملے. بنیادی بات تو یہ کہ کراچی مسائل کا انبار ہے نا، اور بے حساب مسائل ہیں. اچھا، اور ہر چند دنوں کے بعد ایک نیا مسئلہ آتا ہے. تو آپ وہ جو پہلے والا مسئلہ ہے وہ آپ کو آپ یا تو اسے بھول جاتے ہیں یا آپ کی ترجیحات میں نہیں رہتا، اب آپ نئے مسئلے پہ فوکس کرتے ہیں. دیکھیں بنیادی مسائل کی طرف اگر جائیں گے تو اس کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اس کی مردم شماری کا ہے، جو آدھے سے بھی کم گنی گئی ہے اور باقی آدھی آبادی کو لاپتہ کر دیا گیا ہے. اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اس کی نمائندگی کم ہے. 10-12 لاکھ کی آبادی پر ایک ایم این اے کی سیٹ ہے، اور ایک ایم پی اے کی سیٹ 4-4، 5-5، 6-6 لاکھ کی آبادی پر ہے. اسی طرح جو کونسل کی سیٹیں ان کی تقسیم بھی ہوگی. تو نمائندگی بھی آپ کے پاس کم، آپ کی آبادی بھی دکھائی گئی کم، تو پھر آپ کو فنڈز اور ترقیاتی فنڈز ویسے ہی نہیں ملتے، مرکز سے تو ملتے ہی نہیں ہیں، اور جو صوبے سے ملنے چاہیے تو پھر وہ یہاں تو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ وڈیروں اور جاگیرداروں کی یہ کالونی ہے کراچی، اور یہ جو ہے نا لوٹ کھسوٹ کا مال ہے، مال غنیمت ہے، مال مفت دل بے رحم. آپ بے دردی کے ساتھ لوٹتے چلے جائیں تو صوبہ حکومت کی بے حسی بھی اس میں شامل ہے. ان کے پاس مصنوعی آبادی کی اکثریت اندرون سندھ کی دہی سندھ، اس کی بنیاد پر ان کی جب اکثریت آتی ہے صوبہ اسمبلی میں تو وزیر اعلیٰ ہمیشہ اندرون سندھ سے آتا ہے. تو یہ پیپلز پارٹی نے اپنے لیے ایڈوانٹیج لیا ہوا شاید پی ایم ایل این کے ساتھ مل کر، جو 2008 کی مردم شماری کو انہوں نے التوا میں ڈال کے 2011 میں شروع کیا، اور اس میں جب ہاؤس کاؤنٹ کراچی کا اور شہری علاقوں کا زیادہ آنے لگا تو اس کو اسکریپ کر دیا. وہ جیسے کیرم بورڈ کھیلتے ہیں بچے اور کوئی ہارنے لگتا تو وہ کہتا ہے ساری گوٹیں ملا دیتا ہے، تو انہوں نے ساری گوٹیں ملا دیں، اور وہ مردم شماری جب پھر شروع ہوئی تو اس کو اپنی گرفت میں رکھا اور کراچی کی آبادی کو پھر دبا دیا. تو ایک یہ دوسرا غیر آئینی کوٹا سسٹم، اور اب یہ سلسلہ کہ ہمارے ڈومیسائل کی کوئی وقت نہیں، اور پاکستان میں ایکس وائی زیڈ ایرا غیرہ کوئی آئے وہ یہاں کا ڈومیسائل بنا سکتا ہے، لیکن میں اور آپ، ہمارے بچے لاہور، پشاور، کوئٹہ، لاڑکانہ یہاں کا ڈومیسائل نہیں بنا سکتے. تو یہ ایک بڑا ایشو ہے. اور ہمارے کوٹے پر جو غیر آئینی کوٹا ہے اس پہ بھی جو ہے وہ کوئی اور نوکریاں ہماری لے جاتا ہے. تو یہ احساس محرومی بہت تیزی سے احساس بیگانگی اور احساس عدم تحفظ میں بدل رہا ہے، اور اس کا اللہ نہ کرے جو لاوا پک رہا ہے پتہ نہیں کس شکل میں پھٹے گا، پھر کسی کے بس میں ہوگا، کوئی کنٹرول کر سکے گا نہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا سمجھدار سلجھی ہوئی ایک لیڈرشپ بیٹھی ہوتی تھی. جب ایم کیو ایم ایک متحد اور منظم جماعت تھی اور اس کی لوگوں کو ایک عادت تھی، لوگ عادی تھے، گلیوں محلوں میں ایک نیٹ ورک، ایک اسٹرکچر. تو جہاں مردم شماری، غیر آئینی کوٹا سسٹم، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو ہمارے مسائل ہیں جس میں پانی ہے، جس میں کچرا اٹھانے کا مسائل، جو شہری مسائل، بلدیاتی مسائل، پھر اس کے بعد نکاسی، آپ گٹر جگہ جگہ ابل رہے ہیں، اور وہ بھی جو بے حسی ہے، مجرمانہ غفلت ہے، عدم توجہی ہے، انڈر فنڈنگ ہے، انڈر کاؤنٹڈ جو آبادی، اور پھر یہ انڈر ریپرزنٹیڈ کراچی پر بوجھ سب سے زیادہ. بھائی تم جس حالت میں ہو، بیمار ہو، بستر مرگ پر ہو، لیکن پورے ملک کو چلانا تمہیں، پورے ملک کو پالنا تمہیں ہے، کمانا تمہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ لیکن کب تک اس پر یہ بوجھ ڈالا جائے گا اور کب تک اس کے ساتھ سوتیلی ماں سے بھی بدتر سلوک کیا جائے گا، وفاق کی طرف سے بھی اور صوبے کی طرف سے. وفاق نے تو اسے دیوار سے بار بار لگایا، لیکن جو اکبر ہے، جو بادشاہ اکبر صوبے میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے انارکلی کو دیوار میں جو ہے چنوایا تھا نا، تو کراچی کو دیوار میں چنوا دیا ہے صوبے کے. جو یہاں کے جو مقامی ہے ان کی جانب سے غفلت برتی گئی، ظاہر سی بات ہے متحدہ کو توڑا گیا، اور اس کے بعد متحدہ
متحدہ کو توڑنے کی دو وجوہات ہیں کہ ایک تو اس کے خلاف سازشیں چل ہی رہی تھی اور بس اس انتظار میں تھے ایم کیو ایم کے مخالفین کہ کہیں اس کا کوئی کمزور پوائنٹ ملے، کوئی کہیں پر یہ آ کے اپنے پیر پہ خود کلاڑی مارے۔ تو 2010 کے بعد وہ اکثر ہمارے ہاں عاقبت ناندیشوں نے، ہمارے خود سر لوگوں نے، جنہوں نے پارٹی میں اپنے قد سے زیادہ کی پوزیشنیں لے لی تھی، اور شاید ایم کیو ایم کے بانی کا بھی اس میں قصور تھا کہ ان کو اتنا سر چڑھایا تھا اور ان کے مشوروں پر جس طرح عمل ہوتا تھا، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے وہاں پہنچا دیا کہ سامنے جو ہے وہ سمندر ہے اور پیچھے کھائی ہے، تو آپ مطلب نہ اگلے بنے نہ نگلے بنے، ایم کیو ایم کو وہاں پہنچا دیا تھا ایم کیو ایم کے بانی کے زمانے میں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر ان کے، اب میں کوئی ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، تو 2016 میں جو کچھ ہوا تو ہم میں سے کسی کے پاس اس کے بعد ان کے اس موقف کو ڈیفینڈ کرنے کا کوئی وہ تھا ہی نہیں، تو پھر میں نے ٹیک اوور کیا۔ یہ ایک چانس تھا شاید کہ اگر ہم ایک کلیکٹیو لیڈ دیکھیں، ان کا جو کیرزما تھا ایم کیو ایم کے بانی کا وہ ہم میں سے کسی کے پاس نہیں، یہ تو ماننا پڑے گا نا۔ انہوں نے جس طرح سب کو عوام میں بھی مقبولیت جتنی تھی اس کے بعد کسی بھی رہنما نہیں ہے نا، نہیں ہوئی، نہ ہو سکتی تھی، دیکھیں نا، اس لیے کہ وہ بانی تھے۔ اور دیکھیں نیلسن مینڈیلا، اس نے بھی کئی غلط پالیسیاں کی، کئی غلط کام کیے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر اس نے خود محسوس کیا اور اس نے کہا یار 27 سال کی جیل اچھی تھی جب مجھے لوگوں نے اتنی عزت دی، لیکن جب حکومت میں آیا اور میں نے بہت ساری پالیسیاں بنائیں تو بہت سے لوگوں نے مجھے مسترد کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا بھائی یہ وقت ہے، پیچھے کی سیٹ لو، آگے نئے لوگوں کو لاؤ۔ میرے خیال میں ایم کیو ایم کے بانی کو بھی اپنے نئے جو وارث ہونا تھے ان کی پوری ٹیم بنا کے اس کا باقاعدہ اعلان کر دینا تھا، تاکہ اگر ایک ایسا وقت آ گیا تھا کہ ملک کے خلاف نعرے انہوں نے لگا ہی دیے تھے اور ہمیں الگ ہونا ہی پڑا تھا، تو یہاں طے ہو جاتا کہ ان کے بعد کون برانڈ بن سکتا ہے، کون کلیکٹیو لیڈرشپ کا سربراہ بن سکتا ہے۔ وہ ساری چیزیں نہیں ہوئی تھی نا، تو اس کی وجہ سے اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد میں نے جو کچھ کیا تو میں نے اسی امید پر کیا نا، اور خوش فہمی میں کہ ان باقی سب لوگ میرے ساتھ کمفرٹیبل ہے، چلیں گے، میرا کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، میرا کسی کے ساتھ کوئی مالی منافعت کا یعنی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو لیکن وہاں پر پتہ چلا کہ میں جن اصولوں پر اور میرٹ پر پارٹی کو کھڑا کرنا چاہتا تھا، جن علتوں، خرافاتوں اور خرابیوں اور بگاڑ سے پارٹی کو پاک کرنا چاہ رہا تھا، تو پتہ چلا کہ وہ تو اتنی زیادہ پارٹی کی جڑوں میں وہ خرابیاں گھر کر چکی ہیں کہ میں باہر ہو جاؤں گا لیکن وہ خرابیاں اور بگاڑ اندر رہے گا۔ یہ ہوا، یہ آپ کے سامنے کی بات ہے، اور اب مزید ہو رہا ہے۔ چلو فاروق بھائی صحیح نہیں تھے یا غلط تھے اور نظم فیصلے کر رہے تھے اور منمانیاں کر رہے تھے اور نظم و ضبط کی خلاف ورزی کر رہے تھے، تو چلے وہ تو الگ ہو گئے۔ آپ سب مل کر باہم شیر و شکر ہو کر شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیتے، اپنی دکانیں، اپنے مفادات کو پیچھے چھوڑتے، ذاتی مفادات، اجتماعی مفاد کے لیے کام کرتے۔ آج یہ ٹائٹینک پانی کے اندر تقریباً ڈوب چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور این اے 240 کا الیکشن جو تھا کورنگی والا، جو سب سے مضبوط سیٹ ایم کیو ایم کی، وہاں بچانے کے لیے انہیں سارے واسطے دینے پڑے۔ تو مطلب وہ خود عوام نے نہیں جتوایا نا، یہ تو زبان زد عام ہے، میں انکشاف نہیں کر رہا، یہ بات تو ہر بچہ جانتا ہے کراچی کا۔ آپ کسی بھی بچے سے پوچھیں گے وہ کہیں گے آخری 12 پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ روک دیے گئے، انہوں نے کوئی پہلی مرتبہ تڑی لگائی کہ ہم حکومت چھوڑ دیں گے اگر ہمیں اس دفعہ تو پھر وہاں سے آج بھی لگی۔ وسیم اختر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے، جس طرح سے کارکنان 3 دن سے کارکنان کی لاشیں مل رہی ہیں مختلف گاؤں سے، اندرون سندھ سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت سارے مسائل تو ہیں اور آگے مزید بڑھ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ایک تو پرانے لوگ انٹری کر رہے ہیں، انٹر ہو رہے ہیں ایم کیو ایم میں۔ ہم بات نہیں کر رہے اس ٹاپک پہ، مگر ہم اس کو جوڑ سکتے ہیں کہ ان کے آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ 9-0 کو جلا دیا گیا، پھر کارکنان کی لاشیں ملنا ہو گئی۔ تو یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مزید اور خرابی ہو رہی ہے دیکھیں، ایم کیو ایم کے لیے، کسی کے آنے جانے سے میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، اچھا کسی کے آنے جانے پہ، اچھا اس سے جڑی ہوئی کوئی چیز بھی ہو رہی تو میں اس سے جوڑوں گا بھی نہیں، میں جوڑوں گا بھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری چیزیں اتفاقیہ بھی ہو سکتی یا اس کے پیچھے کچھ ہے، میں ایسے کسی حقائق سے آگاہ نہیں ہوں، تو میں کوئی ایسی بات کروں جو صرف قیاس آ رہی ہو میرے لیے مناسب نہیں۔ میں تو سمپلی یہ کہتا ہوں کہ اگر 9-0 یا جو ایم کیو ایم کے بانی کا اور ان کے بہن بھائیوں کا گھر ہے، ٹھیک ہے نا، مشترکہ پراپرٹی ہے، تو اگر وہاں آتش زنی کا واقعہ ہوا، 4 سال سے وہاں نہ بجلی کی کوئی کنیکشن ہے، گیس کا میرے سامنے وہ کنیکشن کٹا ہے، ہاں بالکل، میں اس کا خود گواہ ہوں،
دونوں کنیکشن کٹے تھے. جب میں سربراہ تھا تو مجھے کہا گیا بھائی بجلی کے بل آپ نہیں دے رہے, تو میں نے کہا بھائی ہماری ذمہ داری ہم نہیں دیں گے, جن کا گھر ہے وہ دیتے ہیں دے, نہیں دیتے ہیں آپ کاٹ دیں بجلی ہماری بلا سے. انہوں نے کاٹ دی. اسی طرح گیس بھی کٹ گئی. تو جب گیس بھی کٹ گئی, بجلی بھی کٹ گئی, تو لوگوں کا سوال تو بجا ہے نا بھائی کہ یہ کیسے. عوام سوال کر رہی ہے, ایم کے نظریاتی کارکنان کر رہے ہیں. وہ دیکھیں یہ تو خود حکومت یا ادارے, مجھے نہیں پتا یہ کیوں غلطیوں پر غلطیاں کر رہے ہیں. یہ چیزیں حادثاتی طور پر بھی ہو رہی ہے, تو اس کی فوری تحقیقات ہونی چاہیے, اور تحقیقات ہو کے حقائق عوام کے سامنے لے آئے. لوگوں میں جو اتنے مسائل ہیں کراچی کو لے کے, مردم شماری, کوٹا سسٹم, پبلک ٹرانسپورٹ, کوئی نہیں اتنا بڑا شہر. دیکھیں نا, اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تو آپ باقی سارے مسائل چھوڑ دیں, آپ گھر سے نکلیں گے کیسے؟ آپ گھر سے نکل کر جس جگہ رشتہ دار کے یہاں جا رہے ہیں, کسی کی موت میت میں جا رہے ہیں, کسی کی شادی بیاہ میں جا رہے ہیں, کام پر جا رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں, کالج جا رہے ہیں, آپ وہاں کیسے جائیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. کل ہی کا واقعہ ہے, بفر زون میں ایک بیٹی کہیں پر گھر سے نکلی تھی, ابھی گلی کے کونے پر پہنچی تھی, ایک گاڑی میں 4 لڑکے بیٹھے ہوتے, وہ اس کو وہاں سے اغوا کر کے لے گئے. اس کے بعد سے اس کا کچھ معلوم نہیں ہے. اچھا وہ گھر والے اس ڈر سے ایف آئی آر نہیں کٹ پا رہے کیونکہ ان کی عزت داؤ پہ لگ گئی. اب مجھے بتائیں ایسے واقعات ہی تو میرے کچھ جاننے والے تھے جنہوں نے مجھے بتا دیا یہ واقعہ, تو میرے علم میں آ گیا ایسے ہو رہے ہیں. ہم روڈ تک جا رہے ہیں کہ ہم لوٹ لیے جا رہے ہیں. اچھا اب اس میں یہ دیکھیں پولیس بے بس ہونے کی سب سے بڑی وجہ تو یہ کہ اس کو بے بس بنایا گیا, کیونکہ وہ پوری کی پوری پیپلز پارٹی کی, صوبہ حکومت, ان کے وڈیروں کی, اور یہ جو کراچی کو ایک کالونی بنایا گیا, یا جو مکمل قبضہ اب کیا جا رہا ہے, جو قبضے میں تھوڑی بہت اختیار تھا, وسائل تھے, آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی میں 2013 کا بلدیاتی قانون بن گیا. اب صرف اس میں کسر یہ رہ گئی تھی کہ یہاں کے کچھ کاروبار, تجارت ابھی آزاد تھی. تو وہ کووڈ میں جس طرح کی سختیاں ہوئی تھی کہ بس 5 بجے تو 5 بجے دکانیں بند ہو جائیں گی, اس میں تھوڑی سی اگر آدھا گھنٹہ بھی دیر ہو تو سب پہ فائن لگتے تھے. اچھا اس فائن سے بچنے کے لیے پھر بڑی بڑی رشوتیں لی جاتی تھیں, اور پتہ یعنی یہ ساری بات اس ٹائم کام کر رہے ہیں. اچھا یہ جرائم پیشہ افراد کو کیوں نہیں پکڑ؟ دیکھیں جرائم پیشہ افراد میں 2 طرح کے افراد ہیں. دیکھیں ایمانداری کی بات ہے, کچھے کے علاقے میں جہاں پانی آ گیا, جہاں کے سارے گاؤں ڈوب گئے, صرف اس غیر قانونی قبضے والی زمین پر جو میرے سندھی بھائی کسان تہاری تھے, انہیں یہ ایڈوانٹیج تھا کہ وہ وڈیروں کی زمین اگر تھی بھی وہ بھی قبضے کی تھی, تو انہیں ان کی محنتانہ زیادہ ملتا تھا, ان کی لیونگ چل رہی تھی. لیکن اچھا وہیں پر جنگلوں میں آس پاس وہ دھاڑیل اور ڈاکو بھی پلتے ہیں وہاں, وہ بھی ایک سندھ کا فنومینن ہے نا, اسٹیبلشڈ, تسلیم شدہ. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ سارے لوگ بے دخل ہو گئے لاکھوں کی تعداد میں, وہ کراچی آنے سے پہلے تو وہ دریا کے جہاں جہاں تک پانی گیا, سڑکوں کے کنارے کے خیموں میں بیٹھ گئے, اسکولوں میں چلے گئے. لیکن میں اصل بات پر ہوتا ہوں, اب وہاں کیا ہوتا ہے, یہ حکومت کی سرپرستی میں کہ چلو کراچی میں بھی ہمارے سندھی بولنے والوں کی آبادی میں اور اضافہ کیا جائے, تو انہوں نے وہاں لوگوں کو شاید اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ وہ کراچی میں آ کے جو بھی خالی زمین ہے اس کے اوپر بھی قبضہ کرے, اور اسی طرح جو پروجیکٹ بنے, بلڈنگز بنی ہے, اس میں اگر وہ بکنگ بھی ہو گئی ہے اور جن لوگوں نے خریدے انہوں نے پیسے بھی دے, لیکن آباد نہیں تو وہاں بھی آ کے قبضہ کرے. لیکن اس میں وہ متاثرین تو شاید 10% آ رہے ہوں گے, 90% تو لینڈ گریبر ہیں, زمین کے قابضین ہیں, وہ گینگز ہیں, گروہ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, اور وہ یہ دھاڑے لا رہے ہیں. اچھا ایک تو وہ گھروں پہ قبضہ کر رہے ہیں, زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں, اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ پھر کراچی میں جو یہ جرائم ہو رہے ہیں, اچھا پھر ان جرائم میں اتنی زیادہ بے رحمی کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنا والیٹ دے دیں, اپنا سب کچھ دے دیں. 3-4 واقعات میرے سامنے, ایک نوجوان صدر میں اپنی گاڑی بیچ کر آ رہا تھا, 9-10 لاکھ کی بکی, ظاہر مجبوری میں بیچی, لیکن اس نے اپنی اصل وہ گیا تھا پبلک ٹرانسپورٹ میں, لیکن اس کو کسی نے واچ کیا, وہ لے کے جا رہا تھا, وہ جمشید روڈ پہ آیا, جب اپنی گاڑی میں بیٹھا تو اسے آ کے مار دیا گیا, 9 لاکھ روپے اس کے لے گئے. تو یہ جب صورتحال ہوئی, اسی طریقے سے گلستان جوہر کی تو وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی, جس میں فیملی کے ساتھ بیٹھا اس آدمی کو مار دیا, اس نے اپنا سب کچھ دے دیا. اسی طرح کئی اور واقعات ہو رہے ہیں. تو کیا ہم کراچی میں اب لسانی فسادات, قوم پرست دیکھیں لسانی فسادات ان بات, ہاں دیکھیں یہ مہاجر ہیں یا دیکھیں سندھی ہیں, بلوچی, دیکھیں اب اگر پولیس میں بھی ایسے لوگ ملے ہوئے ہیں جو ایسے دھاڑیلوں کی, قبضہ گیروں کی, اور یہ جو اسٹریٹ کرائم کرنے والوں کی سرپرستی کریں گے جو لوگ, تو وہ کیا کریں گے, وہ پولیس کچھ اس میں اردو بولنے والوں کو بھی ملا لیں گے, بھائی اس کا بھی حصہ, کیونکہ بے روزگاری سے تو ہر طبقہ متاثر ہے, سرائکی بھی مل جائیں گے, پختون بھی, ہزارے وال, تو وہ گینگز میں تو وہ سب کو مکس کر دیں گے.
لیکن یہ سارا کچھ ایک منظم جو بچا کھچا اب ہے کراچی والوں کے پاس، جو انہوں نے اپنے 20-25 سالوں کی یا 50 سالوں کی محنت سے مختلف لوگوں نے، مڈل کلاس لوگوں نے بھی اگر کچھ بنا کے اپنی زندگی کے حالات کو تھوڑا بہتر کیا، اتنے چیلنجز سے لڑ کر، اتنی رکاوٹوں کو عبور کر کے اپنے بچوں کو تعلیم بھی دی اور چھوٹے موٹے کاروبار بھی، تو یہ ساری چیزیں اب کاروبار جب تباہ ہوں گے، دیکھیں نا اندرون انہوں نے دیکھیں نا معیشت تباہ ہو رہی ہو تو پورے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. یہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ بھائی آپ صرف تنے کو نہیں کاٹ رہے کسی برانچ کو، آپ جڑ کو کاٹ رہے ہیں. اس مرتبہ جڑ کو کاٹ رہے ہیں. تو تنا تو ویسے ہی سوکھ جائے گا، شاخیں بھی سوکھ جائیں گی، پتے سوکھ جائیں گے، نہ ان پہ پھل آئیں گے نہ پھول آئیں گے. یہ کوئی نہیں دیکھ رہا. اب وہ سیدھا ہٹ نہیں، کیونکہ وہ سمجھ رہے کہ یہ جڑ ہمارے پاس آ جائے گی اس جڑ کو کاٹ کر. تو وہ کر کیا رہے ہیں کہ جب سارے دیکھیں یہاں سے جو مال سپلائی ہوا ہے لاڑکانہ نواب شاہ، اب جب وہ وہاں انہوں نے آگے گاؤں گوٹھوں میں وہ مال دیا، اچھا وہاں سے وہ اس کے پیسے ان کو نہیں آئے، انہوں نے یہاں کے لوگوں کو پیسے نہیں دیے، انہوں نے فیکٹری والے کو نہیں دیے، پوری سپلائی چین متاثر ہو گئی نا معیشت کی. اب کیا ہوگا کہ اب جس کے کاروبار ختم ہوں گے، تو وہ جو پیپلز پارٹی نے 14,000 ارب سے زیادہ کا بجٹ جو سے ملا وفاق سے، پھر جس طرح زمینوں کی بندر بانٹ کی، جس طرح مختلف ٹھیکے دیے، اس پر جس طرح ریکارڈ توڑ 7ویں آسمان سے بھی اوپر چلی گئی کرپشن، کک بیک اور کمیشن اور رشوتیں، اور جو کچھ بھی انہوں نے کمایا ہے، تو وہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ جو کاروبار، جیسے مثال کے طور پر جس دن مطلب یہ کہ ایک بوری بازار میں لوگ مقروض ہو گئے، پورا بوری بازار سندھ کا ایک وڈیرا خرید لے گا. اسی طرح اگر آپ چلے جائیں موتن داس مارکیٹ، کپڑا مارکیٹ، یہ ساری کی ساری مارکیٹیں ایک دن آپ دیکھیں گے اس کے پورے اونرز وہ پھر دکان کرائے پہ دے دیں گے اس کے، یا کوئی کسی اور کو سب لیز دے دیں گے، لیکن اس کے پوری مارکیٹوں کے مالکان تبدیل. تو یہ کارپوریٹائزیشن ہے ہمارے کاروبار اور تجارت کا، یہ بھی ایک سازش ہے. تو ہر جگہ سے ہٹ کیا جا رہا ہے. اب اس میں ہاں، اب اس میں مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب یہ حالات ہوں، آپ کے خلاف سازشوں کے جال آئے دن بنے جا رہے ہیں، آپ کا گھیرا تنگ کر رہے ہیں، آپ کے حقوق کی آپ بازیابی کی جنگ لڑ رہے تھے، اور جن لوگوں کے خلاف لڑ رہے تھے، جنہوں نے آپ کے سب سے زیادہ حقوق غصب کیے، آج وہ مداری بن کر آپ کو نچا رہے ہیں اپنی ڈگڈگی پر، اور آپ ناچ رہے ہیں. اور آپ نے وہ لالی پاپ جو بڑی لالی پاپ تھی اپنے منہ میں رکھ لی، کیونکہ ایک لالی پاپ جماعت اسلامی کو دی 28 دن کے دھرنے کے بعد، اس کے ساتھ بھی معاہدہ کیا کہ بلدیاتی قانون میں ترمیم کریں گے، اور 140A کے تحت فاروق ستار صاحب کی جو پٹیشن چیف جسٹس گلزار احمد شیخ صاحب نے تھرو کی تھی، اس کے مطابق فیصلہ فروری میں ہے نا، 2017 میں نے ڈالی اور 2022 میں فیصلہ آ گیا. تو اس پر ایک لالی پاپ دی گئی جماعت اسلامی کے دھرنے میں 28 دن کے، اور ان کا منہ بند کرا دیا گیا. پھر 7 دن کا دھرنا PSP کا، ایک لالی پاپ اس کو دی گئی، اور ایک لالی پاپ MQM کو دی گئی کہ وفاداری تبدیل کرو، وقت بدل رہا ہے، تمہاری سیاست اقتدار اقتدار اقتدار، وزارتیں. اور اس مرتبہ تو لڑکی بھی لی، یعنی اقتدار اور وزارتیں، اور اس لڑکی کے ساتھ جہیز بھی مل رہا تھا گورنرشپ کا، ایڈمنسٹریٹرشپ کا. لیکن مداری نے کہا کہ تم ابھی کولو کے بیل کی طرح چکر لگاتے رہو، تمہیں شاید تھوڑا بہت اگر دینا ہوگا تو مل جائے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ بڑی لالی پاپ MQM کو دی گئی، اسی پیر صاحب کی طرح جو گاؤں میں بیٹھ کر ہر آدمی جس کی بیوی ایکسپیکٹ کر رہی ہو، وہ ہر ایک کو بیٹا دیتا ہے، کہتا ہے تمہیں بھی بیٹا ہوگا، تمہیں بھی بیٹا ہوگا. تو جب جماعت اسلامی والے آئے تو ان کو کہا کہ بھائی کیا چاہیے، انہوں نے کہا میں سورج چاہیے. انہوں نے کہا اچھا بھائی یہ لو سورج دے دیا. PSP والے ہیں تو انہوں نے کہا ان کو کیا چاہیے، انہوں نے کہا اچھا بھائی تمہیں چاند دے دیتے. MK والے ہیں تو ان سے کہا بھائی تم کیا چاہیے، انہوں نے کہا ہمیں پورا جہاں چاہیے، بس جہاں چاہیے یہ لو. یعنی کاغذ پہ سب کو دیا. اور زرداری صاحب کا خود کہنا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سیاست ہے بھائی. تو ان کی سیاست ہی یہی ہے. انہوں نے دیکھیں اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنی اس سیاست کو چھپایا نہیں، اس کا برملا اظہار کیا کہ اس طرح تو سیاست میں عہد و پیمان ہوتے ہیں، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. افغانیوں کیا ہمیں تھریڈ ہے اب ان سے، کیونکہ ہم ماضی میں دیکھتے تھے کہ مہاجر پٹھان ہوتے تھے، وہ امن و امان ہو گیا. دیکھیں اس وقت دیکھیں میں آپ صاف بات بتاؤں، میں صاف بتاؤں گا کہ اگر مطلب یہ کہ سیکورٹی اداروں یا ریاستی اداروں نے اس وقت ہوش کے ناخن نہ لیے اور اس دوہرے معیار کو تبدیل نہ کیا، اور حکومتوں نے، اور دوہرا معیار کیا ہے کہ کوئی اور پیے، یعنی سن آف دی سوائل جو فرزند زمین ہے، اگر وہ پیے تو حلال اور ہم پیے تو حرام.
یہ نہیں ہونا چاہیے. ریڈ ہے افغانی سے. تو دیکھیں نا افغانیوں نے دبئی میں پاکستان کی بھارت کے ہاتھوں شکست پر جس طرح کا کراچی میں ادھم مچایا ہے. پھر اسی طریقے سے جو انتہا پسند جو پختون تھے انہوں نے جس طرح سندھی پختون پہلی مرتبہ کراچی میں فساد ہوئے ہیں ان کے. اب مہاجر سندھی مہاجر پٹھان تو نہیں ہو، کیونکہ مہاجر تو بیچارہ اس پوزیشن میں رہا ہی نہیں ہے، وہ تو اپنی بہنوں بیٹیوں کی عزت بچا لے. کل کلا کو وہ جو اس کا جائز گھر ہے وہاں آئیں گے کہ بھائی یہ زمین تو جو ہے وہ انکروچمنٹ ہے خالی کریں، تو اس کو بیچارے کو تو 1-1 کروڑ کا اپنا مکان خالی کرنا پڑے گا. جو سپریم کورٹ نے بھی نالوں کے اطراف میں گجر نالہ اورنگی نالہ کروا بھی دیا، تو ان کو اس کا ان کا بدلہ کیا؟ اس کے انہوں نے تو اس کے پورے پیسے دیے تھے. 80,000 کا صرف ایک چیک. ہاں 90,000 کا ایک چیک بہت کو وہ بھی نہیں ملا. تو یہ حالات ہیں. میں تو جیسے ہم ایک انٹرویو دے رہے ہیں نا، ہم 10 گھنٹے بھی یہ بات کریں گے نا تو ہم 10 گھنٹے میں نئے نئے مسائل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حل یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو اگر اب ایم کیو ایم نے اپنے آپ کو سدھارنے، انسان کا بچہ بنانے، اپنے اوپر جو لیبل لگا ہوا ہے منافع خور قومی موومنٹ کا، مفاد پرست قومی موومنٹ کا، اگر اس کو لیبل کو نہیں ہٹایا، اپنے سنجیدہ مخلص ایماندار دیانتدار اچھے نظریاتی پرانے ساتھیوں کے ساتھ گلے مل کر ساتھیوں میں نے دیکھیں میں تو تیار تھا نا آنے کے لیے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب ہوں یا نہیں ہوں، میری بات سن لیں. میری تو ساری بات چیت ہو گئی. یہ جو آپ سے بات کر رہا ہوں یہ ساری باتیں خالد مقبول سے ہو چکی تھی بہت پہلے نہیں. یہ این 245 کے الیکشن کے موقع پر، اس سے تھوڑا پہلے میری والدہ کی رحلت ہوئی، اس موقع پر وہ لوگ آئے اور انہوں نے خود میرے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع کیا، اور اس میں میری کوئی شرائط نہیں تھی. میں نے کہا کہ پارٹی کا وے فارورڈ کیا ہے، میرا وے فارورڈ سن لیں، اپنا وے فارورڈ بتا دیں. اس میں مماثلت ہے تو آپ اور میں ایک ہیں، ہم میں کوئی تقسیم نہیں، ہم کہیں منتشر نہیں، ایک ہی ہیں. تو انہوں نے میری ساری باتوں کو مانا اور کہا کہ ہاں یہی تو میری رائے بھی ہے کہ ہمیں بگاڑ کو دور کرنا ہے، نوجوانوں کو لانا ہے، اور ہمیں فوکس ایجنڈے پر کام کرنا ہے، اور قوم سے معافی مانگنی ہے، ووٹ بینک سے. میں نے کہا یہ 4 باتیں خالد بھائی میں اور آپ، ایک میری صرف ریکویسٹ ہے، سنیں نہیں ایک ورکر اجلاس کریں، ورکر اجلاس. اگر وہ تو اس پر تو عمل سنیں نہیں ہوا نا، اور 17 دن تک میں نے انتظار کیا. میں نے تو بقرہ عید کے موقع پہ 10 جولائی کو پتنگ کے لیے کہا کہ کنے صحیح ہو گئے، پتنگ اڑے گی. میں نے تو خیر اس میں اعلان کر دیا اس امید پر کہ میرے ساتھ جو بات کی، لیکن آخر میں 17 دن بعد مجھے کہا کہ فاروق بھائی سوری، بزرگوں نے منع کر دیا، ہم آپ کو پارٹی میں نہیں لے سکتے. تو مطلب یہ کہ اگر وہ لینا بھی چاہ رہے ہیں تو بقول ان کے کوئی اور ہے جو ان کے فیصلے کر رہا ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ریموٹ سے چل رہے ہیں، ہم اپنے فیصلے نہیں کرتے. تو اسی تناظر میں ساری باتوں کو لے لیں. جب فاروق بھائی کو اور کسی اور کو ہٹایا گیا تھا پارٹی سے تو بھی شاید بزرگوں کے فیصلے تھے، اور جب فاروق بھائی آنا چاہ رہے تھے ساری بات طے ہو گئی تھی اور نہیں لیا گیا تو بھی بزرگوں کے فیصلے تھے. اب کوئی اور آ رہا ہے نہیں آ رہا تو وہ بھی بزرگوں کے فیصلے، اور فاروق بھائی کا بھی پھر اگر آنا اگر ممکن ہوا تو اس کا مطلب یہ دیکھیں کہ پھر تو اس کا مطلب ہے، میں کہتا ہوں کہ ایسا ہے تو بزرگوں سے بات کر کے کوئی ایسا کنوینئر بنا دیں تاکہ وہ رسپانسبلٹی لیں کہ فیصلہ وہ کر رہا ہے. تاکہ کراچی میں اور بھی. اچھا، اور پھر یہ یا مجھے نہ کہیں کمرے میں بیٹھ کے، پھر یا اپنے کارکنوں کو بھی اجلاس میں بتا دیں. تو میرے ساتھ ایک کارکنوں کا اجلاس کرتے، 1000 کارکن عہدیدار میرے ہوتے، 2-3 ہزار آپ کے ہوتے، ہم 2,500-3,000-4 ہزار لوگ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے. میں خالد مقبول سے ملتا اور کہتے دنیا کو، ہم کہتے کہ دیکھیں ایم کیو ایم کو ہلکا نہ لیں، ایم کیو ایم میں وہ استعداد ہے، اور ایم کیو ایم کی سیاست ایک نیٹ ورک کی، ایک اسٹرکچر کی، گلیوں اور محلوں کی ہے. ہم اگر اپنی ایمانداری کے ساتھ اصلیت پر آ گئے انشاءاللہ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر اس کے بعد صرف ایم کیو ایم ہوگی، کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں میں اسی لیے آج بھی ایم کیو ایم کا، اب میں عام ایم کیو ایم کو کہتا ہوں تحریک ایم کیو ایم. ایم کیو ایم مطلب ہے کہ چاہے وہ مصطفیٰ کمال ہو، چاہے آفاق احمد ہو، چاہے خالد مقبول ہو، چاہے میں ہوں، میں کہتا ہوں یہ سب تحریک ایم کیو ایم کا پروڈکٹ ہے. تو اگر خالد مقبول سمجھتے اپنے فیصلے خود کر کے ہمارے ساتھ اور پارٹی کو مضبوط کریں، میں اور وہ ساتھ مل کے کام کریں، پھر ہم مصطفیٰ سے بات کریں، آفاق سے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بھلے ایک دوسرے کی پارٹیوں میں بھی نہ ہیں، ایک شہری سندھ کا اتحاد بنا لیں تاکہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر کام کریں، ایک جگہ کھڑے ہوئے. خدا کی قسم اگر یہ منظر جس دن لوگ دیکھیں گے، جو لوگ ہم سے بدظن ہو کے، متنفر ہو کے، ہماری تقسیم سے چڑ کے بیزار ہو کے، وہ میرے کیمپ پر آ کے لوگوں نے کہا کہ اگر فاروق بھائی آپ کا ساتھ دیتے نا یہ ایم کیو ایم والے تو ہم تالے کو ووٹ دے دیتے، خدا کی قسم. لیکن نہ آپ کو یہ جیتنے دیں گے، نہ خود جیتیں گے ہم ٹی ایل پی کو. تو کوئی 2-3 ہزار ووٹ ٹی ایل پی کو ایم کیو ایم کا ناراض گیا، کوئی 5,000 ناراض ووٹ 245 میں پی ٹی آئی کو گیا. خدا کی قسم اگر یہ 8,000 ووٹ واپس آ جائے، میرا
اور پتنگ کا ووٹ مل جائے, مصطفیٰ کا, آفاق کا مل جائے, تو ہمارا ہم آج بھی یہ سیٹ ہماری ہے N245. میں تو اس لیے ہمیشہ امید, کیونکہ مایوسی گناہ ہے نا, امید ختم کرنے کا مطلب ہے, لیکن امید کے پیچھے جو ایک مضبوط انالیسس ہوتا ہے نا, فور کاسٹ, وہ مجھے ابھی بھی نہیں نظر آ رہا اللہ. لیکن مجھے ایک امید ہے کہ ایم کیو ایم کے کارکنان میں اس وقت جو بے چینی ہے, جو اضطراب ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کہیں اٹھ کھڑے ہوں گے. اور رابطہ کمیٹی میں بہت زیادہ اب اندرونی طور پر اختلافات کھل کر سامنے آ گئے, اور ایسے لوگوں نے بولنا شروع کیا جو پہلے نہیں بولتے تھے. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ اختلاف, پھر کارکنوں کا اختلاف, پھر جس دن ورکر اجلاس ہوگا اور جس دن وہ کارکن کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں وہ ریموٹ لے لیا. بہت شکریہ فاروق ستار صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. بہت امپورٹنٹ وقت چل رہا ہے کراچی کے لیے. جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانیوں کی جانب سے جو جشن منایا گیا پاکستان کے ہارنے کے بعد, اور پھر اس کے بعد آپریشنز کیے گئے, پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورے شہر میں جرائم کی جو وارداتیں ہیں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے, شہری لوٹ لیے جاتے ہیں. اور اوپر سے ایم کیو ایم میں جو تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں, جو پرانے رہنما کامران ٹسوری پر ظاہر سی بات ہے فاروق ستار صاحب نے اس چیت پہ ہمیں انٹرویو دیا کہ ہم اس پر بات نہیں کریں گے, مگر ہم نے پھر بھی اس پر بات کی اور آپ کو سنوایا کہ کس طرح سے پہلے فاروق ستار کو کہا گیا کہ آپ نے ان کو ڈپٹی کنوینئر بنا دیا, مگر اب یہ کس کے کہنے پر لایا گیا. اور اس کے بعد جو ہم ہیپننگ دیکھ رہے ہیں کہ 9/0 آتش زدگی کا واقعہ ہوا, پھر اس کے بعد پرانے کارکنان جو کہ لاپتہ تھے ان کی لاشیں مل رہی ہیں. الارمنگ سچویشن ہے, اور جس طرح سے کراچی میں محرومیہ ہے, لاوارث شہر ہم کہتے ہیں. مقدمہ نیوز کی جانب سے ہمیشہ اس پر آواز اٹھائی جاتی ہے. عوام کراچی کی بے بس ہو گئی ہے, لاوارث ہے, اور اس لاوارث شہر کا کیا ہوگا. آپ بھی اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اگر آپ کو آج کا ہمارا شو پسند آئے تو لائک کریں, کامنٹ کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. مجھے فاطمہ اختر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.